مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. جو عنوان ہے آج کا، اس عنوان پر آنے سے پہلے جو سلسلہ قرآن کریم کے خلاصے کا پہلے تراویح سے چل رہا ہے، انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ حضرات اسے سماعت فرمائیں، بہت نفع ہوں گا. گزشتہ کل ہماری بات چل رہی تھی سورۃ الفتح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا سن ہجری 6 میں کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ساتھ میں ہے. وہ ساری تفصیل گزشتہ کل آپ کے سامنے آئی ہے. لہذا جب سن ہجری 7 آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء فرمائی. اس کے بعد سن ہجری 8 میں مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا. سن ہجری 8 میں مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا. مکہ کے فتح ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی: لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. کہ اللہ رب العزت نے آپ کے خواب کو سچ کر دکھایا. کیا کر دکھایا؟ بالکل سچ کر دکھایا. اور آپ مسجد حرام میں بڑے امن کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. یہ آیت کے نازل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی سب سے آخری آیت محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے، پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کے نام لیے ہیں. جن کا تذکرہ کرنا مقصود تھا ان کا نام لے کر اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا ہے. لیکن ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب جب بھی اللہ ان کا تذکرہ کرتے تھے تو القاب کے ساتھ کرتے تھے. کیسے؟ القاب، لقب سے پکارتے تھے. طٰہٰ، یاسین، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں. 4 مقام پہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا ہے، لیکن نام لے کر پکارا نہیں ہے. کسی کو نام لے کر پکارنا
ایک ڈاکٹر صاحب ہے, اس کا نام ہے محمد زید. اس سے اگر کہیں کہ اوے محمد زید ادھر آؤ, اس کو اچھا نہیں لگے گا. لیکن اگر اس سے کہا جائے او ڈاکٹر صاحب ادھر آ جائیے, تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ اس کا لقب ہے, یہ اس کی صفت ہے, یہ اسے اچھا لگے گا. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ہر جگہ پہ لقب سے پکارا ہے, لیکن 4 جگہ پہ نام اس لیے لیا ہے تاکہ امت کو پتا چلے کہ محمد ہی, یہی محمد جو قرآن تمہیں سنا رہے ہیں, یہی محمد اللہ کے رسول ہے, کوئی اور نہیں. پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کے صحابہ جو ساتھی ہیں, ہر وقت مرنے اور مٹنے پر اللہ کے رسول کے ساتھ میں تیار رہتے تھے, ان کی تعریف بیان فرمائی. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں, کافروں پر بالکل بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. رحماء بینہم, لیکن جب آپس میں اپنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو بہت رحم دلی کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ ملتے ہیں. یہ صحابہ کی صفت اللہ نے بیان فرمائی. ہمارا معاملہ اس سے تھوڑا الٹا ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ ترش رویوں سے ہم پیش آتے ہیں, منہ چڑھا کے سخت لہجے میں, لیکن جب کسی غیر کے پاس جائے, اور بھائی خیریت ہے, بولنا بھائی, یہ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو بھائی بھائی بن کے رہنا ہے, تو تیرا جو بھائی ہے وہ کون ہے؟ تیرا وہ بھائی ہے. اس کا مطلب میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ سامنے والے کے ساتھ غلط رویے سے پیش کیا جائے, غلط ویوہار کیا جائے, سخت رویہ اختیار کیا جائے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اچائی کا اور رحم کا اور نرمی کا معاملہ کیا جائے. کس کا معاملہ؟ اچائی کا معاملہ اور نرمی کا معاملہ کیا جائے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے نبی جی, آپ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ کوئی سجدے میں ہیں, کوئی رکوع میں ہیں, کوئی قیام میں ہیں, اور اللہ رب العزت کے رضا کی خاطر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے, اور کوئی اللہ کے فضل کو تلاش کر رہا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدے کے نشانات ان کے چہرے پر چمکتے ہیں. یہ کس کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ بولو, صحابہ کرام کی. یہ اب مارکیٹ میں ایک نیا فرقہ کہے یا نیا فتنہ کہے وجود میں آیا ہے, جو صحابہ کو گالی دینے پر اپنے آپ کو کمال سمجھتا ہے, صحابہ کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے آپ کو صاحب صلاحیت سمجھتا ہے. کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو طعن و تشنیع کا شکار کرتے ہیں, اور کبھی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمتیں لگاتے ہیں. ہے ایسے مارکیٹ میں, اور قیامت سے پہلے ایسے آئیں گے, اللہ کو معلوم تھا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے بارے میں کہہ دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے, اب کبھی ان سے ناراض نہیں ہونے والے. اللہ رب العزت تمام صحابہ سے اور علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ الصحابی کلہم عدول, تمام کے تمام صحابہ دیندار ہیں اور عدل پر قائم ہیں. تمام صحابہ دیکھیں کیسے کیسے کلیپیں آتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے. ایک تو کم بخت کہتا ہے کہ اگر امیر معاویہ تم خوشی مناؤ کہ میں تمہارے زمانے میں نہیں تھا, نعوذ باللہ اگر میں ہوتا تو تمہارے مد مقابل میں تلوار نکال دیتا. باقاعدہ وائرل ہو گئی اس کی, کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, صحابہ کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف انہی کے حد تک ہے. جو اجتہاد ہے, جو غلطی ہے, یہ متشاجرات صحابہ کا کہلایا جاتا ہے کہ صحابہ کے آپس میں اجتہادیہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور یہ ان کے آپس کا معاملہ ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ان کے ذات پر کوئی طعن و تشنیع کرے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتبان وحی کے سردار تھے. کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی, بعض روایت میں لکھا ہے کہ 120 افراد, بعض روایت میں 112 افراد ایسے تھے جو وحی کے لکھنے پر معمور تھے.
اور ان تمام لوگوں پر اللہ کے رسول نے جس کو سردار بنائے تھے وہ کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ایسے یوں ہی اللہ کے رسول نے ان کو سردار بنائے. ہم جب اپنی کوئی ذاتی معاملات کی چیز کسی کے حوالے کرتے ہیں نا, تو جس پر اعتبار ہو, جس پر بھروسہ ہو, اسی کے حوالے کرتے ہیں. ہر ایرے گہرے کے حوالے ہم اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیتے ہیں کسی کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان وحی کے لکھنے والے, قرآن اتر رہا ہے, اتنی عظیم کتاب, اتنا عظیم مقصد, اتنا عظیم کام ہے, حضرت امیر معاویہ کے سپرد کیا جا رہا ہے. یوں ہی کتنے مناقب اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کے بیان فرمائے ہیں. لیکن ہے جس کے دل میں آیا دھڑلے سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. جب بات ان کی آئیں گی اور ان کے اختلافات کی بات آئیں گی, جنگ جمل ہے, جنگ صفین ہے, یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر کیچڑ اچھالیں, اور ہماری اوقات بھی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری اوقات دیکھیں اور ان کا لیول دیکھیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی آنکھوں نے اللہ کے رسول کے چہرے انور کا دیدار کیا ہے. چہرے انور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس کو انہوں نے پایا ہے, اللہ کے رسول کی صحبت کو پایا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے جگہ جگہ پہ تذکرے فرمائے ہیں. آئے دھڑلے سے اٹھ کے ممبر اللہ نے کیا حوالے کر دیا, کرسی کیا تھوڑے وقت کے لیے ہاتھ میں آ گئے, اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گئے. اور کبھی تو حضرت امی عائشہ وہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے سامنے کہا, اے اللہ میرے 9 بیویاں ہیں. کتنے بیویاں؟ 9 بیویاں ہیں. میں سب سے محبت کرتا ہوں, لیکن عائشہ کے معاملے میں میری پکڑ نہ فرما, اس لیے کہ یہ فطرتن ہے, میں اس پر اختیار نہیں رکھتا. عائشہ کی طرف میرا میلان دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاتا ہے. امی عائشہ تمام بیویوں میں سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اللہ کے رسول. امی عائشہ پر تہمتیں لگائی جاتی. جانتے کہ نہیں جانتے, یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. صحابہ کرام یہ وہی تو ہستیاں ہیں جن کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہم کو دین اور ایمان دیا ہے. نکلے ہیں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں مدینۃ المنورہ میں. روایتوں میں جو لکھا ہے, کتابوں میں حدیثوں کے, کتنے صحابہ؟ 10,000 صحابہ. تھے کتنے صحابہ؟ 1,24,000 صحابہ تھے کم و بیش. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرما دیا, او میرے صحابہ جو حاضر ہیں, الا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو حاضر ہے میرے پیغام کو غائب تک پہنچا دینا. ایسا پہنچایا, ایسا حق ادا کر دیا کہ بیوی بچے گھر بار باغات جگہ جائیداد وطن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے زندگی بھر کے لیے نکل گئے. مدینے جیسی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر چلے گئے. جس مسجد نبوی میں ایک نماز کا 50,000 ثواب ملنا تھا, ویسے مسجد کو چھوڑ کر گئے. کیوں؟ تاکہ ہم جیسے نکموں کے لیے اللہ رب العزت ہدایت کا سامان کرے اور ہدایت کے راستے کھول دے. شہر کو فتح کیا, اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. علاقے فتح کر دیا, اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا اور کھپا دیا اپنے آپ کو. کسی کی قبر ایران میں ہے, کسی کے ملک روم میں ہے, کسی کے ہندوستان کے اندر ہے. پیدا کہاں ہوئے, رہتے کہاں تھے؟ ساری ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اور سفر کے اتنے آرائش بھی نہیں اور اتنے سامان بھی نہیں تھے, اتنے اسباب بھی نہیں تھے. اس کے باوجود اتنی قربانیوں کے ساتھ ہم تک دین دیا ہے. یہ ہم بیٹھے ہیں انہی کی برکت سے. ہم سن رہے ہیں اللہ کے گھر میں, اللہ کی بات کو سنا رہے ہیں, یہ انہی کی برکت ہے. اور آج تو انہی کو نشانہ بناتے. کبھی تو تراویح کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہیں کہ یہ بدعت عمری ہے. بدعت عمری کا عمر کوئی مکتب کا طالب علم تھا؟ نعوذ باللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, تمام صحابہ موجود تھے. 20 رکعت تراویح حضرت عمر فاروق نے اس وقت میں ایجاد کیا کہ اللہ کے رسول نے پڑھ کر گئے تھے, اس کو اجتماعی طور پر لے کر آئے, عملی طور پر لے کر آئے اور مسجد میں لے کر آئے. کوئی صحابی کچھ نہیں کر رہا ہے. حضرت عثمان غنی ہے, علم کے پہاڑ حضرت علی ہے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے, ابو عبیدہ ابن جراح ہے, تمام صحابہ موجود ہیں لیکن سب خاموش. یہی حضرت ان لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آیا دین کسے کہتے ہیں. عمر کو سمجھ میں نہیں آیا, عثمان کو سمجھ میں نہیں آیا, علی کو سمجھ میں نہیں آیا. کسے سمجھ میں آیا؟ 1400 سال کے بعد انہیں سمجھ میں آیا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں.
اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ دین کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، لا تقدموا، اللہ کے رسول، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے آگے نہ جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانے سے منع کیا ہے. ظاہری اعتبار سے ہو، چلتے ہوئے آگے مت جاؤ. باطنی اعتبار سے ہو، اقوال میں ہو، افعال میں ہو، کردار میں ہو. اللہ کے رسول جب باتیں کر رہے ہیں تو ان کے باتوں کے آگے نہ جاؤ. یہ اللہ صحابہ کرام کو براہ راست اور ان کے واسطے سے ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اقوال اور افعال میں جس طرح نہیں جانا ہے، اسی طرح علماء جو انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہمیں ان کے آگے نہیں جانا ہے. لیکن آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تھوڑا سا علم آ گیا، سامنے والوں کو جاہل سمجھنے لگتے ہیں. اس میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اس میں آداب بتائے علماء کے اور دین کی خدمت کرنے والوں کے، جو کہ انبیاء کے وارثین ہیں. جب مورث کا حق جو ہوتا ہے، وارث کا حق بھی وہی ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جو وارث ہیں، وہ انبیاء اپنے پیچھے جو ہے نا مال دولت درہم دنانیر یہ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، علم اور دین کو چھوڑ کر جاتے ہیں. اور جو اس کو اٹھائیں گا یہ ان کے وارثین ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو. اللہ کے رسول جب بات کر رہے ہیں تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ کہ جب نبی کے مجلس میں ہو، نبی کے سامنے ہو، تو اس وقت میں اپنی آواز کو دھیمی رکھیں. اونچی آواز سے بات کرنا یہ بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو ایک صحابی ہے، ان کی فطرتاً آواز، غالباً حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فطرتاً آواز بہت اونچی تھی. ان کی آواز ہی بالکل دب گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا آہستہ کہتے تھے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہیں کہنا پڑتا تھا کہ دوبارہ کہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر اللہ کے رسول کے انتقال تک جب بھی کلام کرتے تھے سرگوشی کے انداز میں کرتے تھے، جیسے ہم کرتے ہیں نا، آپ کو میں نے کہا تھا، اس طرح سے ایک دم خاموشی کے ساتھ. یہ آیت پہ عمل ہے صحابہ کرام کا. ڈر کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ میرا اس طرف دھیان نہ ہو، اس کی طرف توجہ نہ ہو اور میری آواز نبی کی آواز سے کیا ہو جائے؟ اونچی ہو جائے. اللہ رب العزت نے کہا اسی آیت کے اندر اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. اس کو معمولی سمجھتے ہیں ہم. علماء کا ادب، بزرگان دین کا ادب زندہ ہیں تب بھی، مرنے کے بعد تب بھی، ان کے غیر موجودگی میں ان کے آداب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اس معاملے میں کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. اسی طرح سورہ حجرات کے اندر ہی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے کوئی خبر لے کر تو تمہیں چاہیے کہ اس کی کیا کریں؟ تحقیق کریں، تصدیق کریں. یہ آیت کریمہ سورہ حجرات کے اندر ہے.
اس کا شان نزول آپ سن لے، بات ختم کر دیتا ہوں اس عنوان پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں حضرت جویریہ بنت حارث بن زرار رضی اللہ عنہا۔ حضرت جویریہ کے جو والد ہیں حضرت حارث، یہ قبیلے بنو مستلق کے سردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول سے دین سیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ترغیب دی، زکوٰۃ کے احکام بتلائے۔ حضرت حارث نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اب اپنے قبیلے بنو مستلق جاؤں گا اور وہاں پر جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے ایمان کی اور اسلام کی دعوت دوں گا۔ اس کے بعد میں ان کو زکوٰۃ کے احکام انہیں بتاؤں گا اور سب سے زکوٰۃ وصول کروں گا۔ آپ اپنا کوئی نمائندہ فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے میں، فلاں دن، فلاں تاریخ کو بھیج دینا، انشاءاللہ ساری جمع کی ہوئی زکوٰۃ میں ان کے حوالے کر دوں گا۔ وقت آ گیا، جو دن، جو مہینہ، جو تاریخ جو طے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ وقت آ گیا، لیکن کوئی قاصد نہیں آیا۔ حضرت حارث ادھر تمام قبیلے والوں کو جمع کر رہے، ان کے پاس سے زکوٰۃ وصول کر رہے، اور جو دن تھا اس دن کے مطابق کہ اللہ کے رسول آج اپنا قاصد بھیجیں گے، تو دیکھا تو کوئی قاصد نہیں آیا۔ ان کے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے۔ یہاں پر روایتیں دو ہیں، ایک روایت یہ کہ ان کے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا ہم سے ناراض ہیں، قاصد بھیجا نہیں، کیا ہو گیا، ہم سے کوئی خطا ہو گئی۔ یہ تحقیق کرنے کے لیے نکل ہی رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے ایک صحابی ہیں حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ، انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قبیلے بنی مستلق کی طرف روانہ کر چکے تھے۔ لیکن یہ جو صحابی ہیں حضرت ولید ابن عقبہ، ان کی قبیلے بنو مستلق کے ساتھ میں ذاتی عداوت اور دشمنی تھی، پرانا جھگڑا تھا، پرانا کیا تھا، پرانی دشمنی تھی ان کی۔ وہ دشمنی حالانکہ ابھی نہیں تھی، لیکن وہ پرانی دشمنی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میں زکوٰۃ وصول کرنے جاؤں گا، اگر وہ پرانی دشمنی کسی کو یاد آ گئی اور مجھے ادھر ہی ختم کر دیا تو روایت میں لکھا ہے کہ وہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، تو قبیلے بنو مستلق کی جو بستی ہیں، بستی کے پاس پوری کی پوری بستی استقبال کرنے کے لیے باہر آئی ہے۔ اس میں حضرت حارث بھی ہے کہ اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، ان کے استقبال کے لیے پوری بستی باہر آئی ہے۔ وہ صحابی دور سے دیکھ کر یہ ڈر گئے کہ یہ مجھے مارنے کے لیے باہر آئے ہیں، اور وہ پیچھے کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ تو میرے قتل کے در پہ ہیں، وہ مجھے مارنے کے لیے باہر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا کہ حارث نے یہ کس طرح سے کیا۔ حضرت خالد ابن ولید سے فرمایا کہ ایک لشکر تیار کرو، جاؤ اور قبیلے بنو مستلق کے باہر پڑاؤ ڈال کر پہلے تحقیق کرو کہ واقعتاً انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے یا میرے قاصد کو، میرے ایلچی کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید گئے اور باہر سے ایک جاسوس اندر بھیجا اور تحقیق کرنے کے لیے کہ دیکھیں وہاں کے رہنے والوں کا حال کیا ہے، ایمان پر باقی ہے یا نہیں ہے۔ اور تحقیق کرنے کے بعد حضرت خالد ابن ولید سے فرمایا کہ حضرت وہ تو سب کے سب ایمان والے ہیں، سب زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت میں حضرت حارث کو یہ محسوس ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہوں۔ پھر حضرت حارث خود قبیلے بنو مستلق سے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پورا واقعہ اور جو حال تھا وہ اللہ کے رسول کے سامنے بیان فرمایا۔ یا رسول اللہ، ہم تو تیار تھے دینے کے لیے، ہم سب جمع کر چکے تھے اور ان کے استقبال کے لیے ہم باہر آئے تھے، آپ کا قاصد ہم کو دیکھ کے بھاگ گیا، چلا گیا۔ اس وقت میں یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو اس کی کیا کرو، تحقیق کرو، چھان بین کرو۔ ابھی یہاں پہ دو تین باتیں ہیں، آپ غور کریں اس کے نقطے کو۔ ایک بات سب سے پہلے میں آپ کا جو ذہن میں جو شک جو چل رہا ہے اس کو دور کر دیتا ہوں کہ یہاں پر فاسق کا لفظ ایک صحابی کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لے آئے، تو خبر لانے والے کون تھے؟ صحابی تھے نا۔
تو اس کا کیا جواب ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں قرآن فاسق کہہ رہا ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ صحابہ کرام سے کبیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں. کسی صحابی سے زنا ہوا ہے، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، لیکن توبہ ایسی سچی اور پکی کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ماعز کی توبہ کو سارے مدینے والوں پر، سارے حجاز والوں پر تقسیم کیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت کر دے. تو کبیرہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے نہ صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں نہ کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام سے کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو ان کے گناہ پر باقی رکھتا نہیں. ان کو اللہ فوراً توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ اپنے گناہ پر باقی نہیں رہتے. یہ بات صحابہ کے بارے میں کلیئر ہو گئی. دوسری بات، یہ ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ جائے نا، اچھا لگے تو فارورڈ کریں، اچھا لگے تو فارورڈ کریں. قرآن یہ نہیں کہتا ہے، تحقیق کریں صحیح ہے یا غلط ہے. آئی ٹی سیلز میں ہزاروں بندے غیروں کے بھرے ہوئے ہیں جو ہم سے زیادہ اچھی اردو جانتے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی عربی جانتے ہیں. بہترین سے بہترین بات کسی کی بھی اٹھا کے اس کے نیچے حضرت علی کا نام لکھ دیا، اس کے نیچے محمد الرسول اللہ کا نام لکھ دیا، اس کے نیچے ابو بکر صدیق کا نام لکھ دیا، اس کے نیچے الحدیث کے نام کے 4250 کر کے نمبر ڈال دیا اور وائرل کر دیا. ہاں کتنا بہترین جملہ ہے، کتنے بہترین بات ہے، اور پھیل گیا ہو مارکیٹ میں. اور اس کے پھیلانے میں ہمارا بھی حصہ لگے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا، کل قیامت کے دن وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کہاں بنا لے؟ ہم ہیں اس لائق کہ ہم برداشت کر سکے جہنم کی آگ کو؟ کیا ہو رہا ہے دیکھیں نا، اسٹیٹس پہ اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہے. بغیر تحقیق کے بات آگے فارورڈ کرنا جائز نہیں ہے. یہ سوچے یہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے. غیر محسوس طریقے پر شیطان ہم کو بڑے کبیرہ گناہ کی طرف مبتلا کر رہا ہے، اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں، ہم اس کو ہدایت کا کام سمجھتے ہیں، ہم اس کو عبادت کا کام سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو ہدایت دے رہے ہیں. اچھا جملہ ہے، ہر اچھی بات سچی ہونا ضروری نہیں ہے، اور ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن حوالہ محمد رسول اللہ کا دینا جائز بھی. بات میں نے کہی ہے اور اس بات کے آگے اللہ کے رسول کا جملہ استعمال کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور یہ ہم سب کر رہے ہیں، اور اسی کا زمانہ ہے. اتنے عالم بھرے پڑے ہیں واٹس ایپ کے اندر، اتنے عالم بھرے پڑے ہیں، سارے کے سارے اتنے اسٹیٹس لگاتے ہیں گویا کہ کسی نے اس کو صبح فجر کی نماز کے بعد اسی کام پہ بٹھایا ہو. اور روزانہ 20 سے 25 اسٹیٹس، اس میں سے آدھے سے زیادہ حدیثیں، اور آدھے سے زیادہ حدیثیں من گھڑت ہیں، موضوع احادیث ہیں، جھوٹی احادیث ہیں، اور ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. بولو یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بولو نا، گناہ ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی میسج ہو، اچھا ہو، اس کو بغیر تحقیق کے آگے نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کی طرف سے آیا ہو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے. عجیب و غریب عبادات کے فضائل اس کے اندر ہوتے ہیں. اتنی رکعت نمازیں پڑھو، اتنے صورتیں پڑھو، حالانکہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے. اصل جو عبادت اسلام میں ہوتی ہے، مسلمانوں کو اس عبادت سے کاٹنے کے لیے ایسی عبادتوں کی طرف مشغول کیا جاتا ہے جس عبادت کا شریعت میں کوئی بھی ذکر نہیں ہوتا ہے. پھر سامنے والا بندہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے ارے یار نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، عبادت تو کر رہے ہیں نا، اس میں کیا برا ہے؟ نہیں، ہم دنیا کا کام بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو شریعت کا کام بھی اللہ ہی کی مرضی کے مطابق کریں گے. جتنی نماز پڑھنے کو ہم کو کہا گیا ہے ہم اتنی ہی نماز پڑھیں گے، اور جتنے روزے رکھنے کو کہا ہے ہم اتنے ہی روزے رکھیں گے، اور جیسے رکھنے کو کہا ہے ویسے ہی رکھیں گے. یہ دین اپنے دل کے مطابق اور اپنی منمانی کے مطابق چلنے کا نام نہیں ہے. کسی کے دل میں آ گیا کہ کیا کروں، 32 روزے رکھو، رکھ سکتے ہیں.
نہیں رکھ سکتے ہیں. سفر کی حالت میں 4 رکعت نمازیں 2 بن جاتی ہیں. کسی کے دل میں آیا کہ یار میرا دل مانتا نہیں ہے 4 کی نماز کیسے 2 کروں, اس لیے کہ ہمیشہ قیام کی حالت میں اور اپنے مقام کی حالت میں 4 رکعت نماز پڑھنے کی عادت ہے, اب 2 کیسے پڑھوں, مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. تجھ سے پڑھا جاتا ہے کہ نہیں جاتا, تجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے کسی نے. شریعت میں حکم لگا دیا ہے کہ سفر کی حالت میں تجھے اگر سفر شرعی ہے پڑھنا ہے. ہم شریعت کے تابع ہیں. ہم کس کے تابع ہیں؟ شریعت کے تابع ہیں. اور خاص طور پہ جب ایسے راتیں آتی ہیں, شب قدر, شب برات, شب معراج کے وقت میں, تو ایک انبار لگا ہوا رہتا ہے میسیجوں کا. بعض دفعہ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑھتے بھی نہیں ہیں, سامنے والے نے بھیج دیا, اٹھا کے اسٹیٹس لگا دیا. وہ اسٹیٹس آپ کا کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے اور گمراہ ہوتے ہوں گے. یہ آپ شیطان کا کام آسان کر رہے ہیں. کس کا کام آسان کر رہے ہیں؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, حالانکہ اچھا کام نہیں ہے. اسٹیٹس لگاؤ جائز ہے, لیکن لگانے کے اندر تحقیق کر کے لگاؤ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے, اس لیے کہ جانے انجانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ رائے حق سے بھٹک جائے, اور شیطان تو یہی چاہتا ہے. تو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے نا.